بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کے زوال کی کیا وجہ ہے اور مسلمانوں کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی ذات سے۔ اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اللہ کو رب تسلیم کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آج جو ہمارا زوال ہے مسلمانوں کا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آج اگر ارد گرد اپنے نظر دوڑائیں تو مسلمانوں کا کیا عمل ہے، ہمارے اعمال جو ہیں کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہیں؟ اس ملک میں دیکھ لیں آپ، کیا اس ملک میں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں یا نہیں ٹوٹ رہے ہیں؟ کیا اللہ کے حکموں پہ ہم چل رہے ہیں؟ پاکستان بنے ہوئے 75 سال ہو گئے۔ ان 75 سالوں میں کیا ہم نے اللہ کے احکامات کے قوانین بنائے؟ کیا ہم نے اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کی؟ آپ دیکھ لیں، شراب اسی طرح عام ہے بلکہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب نشہ اسی طرح عام ہے بلکہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ سود اسی طرح بینکوں میں موجود ہے بلکہ اب لوگ بھی سود پہ کاروبار کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو یہ جو ہے اللہ کے احکامات کا سراسر خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اپنی مرضی کرنا، اپنی منمانی کرنا اور اللہ کے حکموں پہ نہ چلنے کی وجہ سے آج ہم تنزل کا شکار ہیں۔ تو اللہ کا ایک حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو، سیدھی سچی بات کرو۔ قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچ بولو، سیدھی سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ دو وعدے اللہ نے کیے ہیں اس کے ساتھ کہ جب ہم سچ بولتے ہیں تو اللہ دو کام ہمارے لیے کر دیتے ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ ایک یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایک یہ اللہ ہمارے اعمال کو صحیح کر دیتے ہیں۔ ہمارے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے میں اس قرآن کی آیت کو سمجھا ہوں، اس وقت تک صحیح نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جیسے فرما دیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ تو جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، جو اللہ نے شرط لگا دی ہمارے ساتھ ایک کہ سچ بولو، ہم جب تک سچ نہیں بولیں گے تو اللہ کیا نہیں کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اعمالوں کو ہمارے ٹھیک اس وقت کریں گے جب ہم سچ بولیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، ہمارے گناہوں کو اس وقت معاف کریں گے جب ہم سچ بولیں گے۔ تو آج ہم جو ہیں، کیا ہم اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں؟ کیا اللہ کے احکامات کو مان رہے ہیں؟ ایک قرآن کی آیت جو ہے تمام عالم اسلام کی زندگی کو بدل سکتی ہے، سارے مسلمانوں کی زندگی کو بدل سکتی ہے، سارے اسلامی ممالک کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اگر مسلمان سچ بولنا شروع کر دیں تو ہوگا کیا؟ مسلمان منافق نہیں رہیں گے۔ وہ مسلمان جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے، اس میں نفاق آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں، تو نفاق آ جاتا ہے۔ وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، کاروبار کرتا ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ سچ نہیں بولتا۔ اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیرے احکامات کو مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں گے۔ اللہ ہم سے یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ہم قرآن کو پکڑیں یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پکڑیں۔ تو آج ہماری زندگیوں میں کیا اللہ کے احکامات اور حضور کے طریقے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اللہ کا حکم ہم پہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم سچ بولیں۔ تو بھائی سچ بولنا بہت ضروری امر ہے۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے ہم سے کیا ہے، اور وہ ماں کے پیٹ میں بھی ہمیں رزق دے رہا تھا، اور دنیا میں آئے تو ہمارا رزق ماں کے پاس موجود تھا۔ اب ہم بڑے ہوئے تب بھی رزق ہمارا موجود ہے۔ رزق تو لکھا گیا، صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا، پرندوں کا، کیڑوں مکوڑوں کا، سب کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اللہ نے اپنی لوح محفوظ میں، اپنی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے۔ کس آدمی نے کب پیدا ہونا ہے، کب اس نے دنیا سے جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے جو چھوڑا ہے دنیا کے اندر، جو ہم ہیں موجود، اس کی وجہ یہ ہے اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم کیا عمل کرتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک نے موت اور زندگی اس لیے تخلیق کی، اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے، کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو آج ہمارے اعمال بہتر اس وقت تک ہو نہیں سکتے اگر ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے سچ بولنا ہوگا۔ سچ بولنے سے ہماری زبان پاک ہو جائے گی۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان ناپاک ہوتی ہے۔ جیسے ہم جسم کی پاکی کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، کپڑوں کی پاکی کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، ایسے منہ کی پاکی کے لیے سچ بولنا ضروری ہے۔ اللہ کے احکامات پہ چلنا، سچ بولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو۔ کیا ہم سچوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا ہم سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم جھوٹوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو تنزل یا زوال اس وقت تک قوموں میں سے ختم نہیں ہوگا۔ مسلمان قوم کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھے، اس کو سوچے سمجھے، اس پہ عمل کرے۔ جب تک ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلیں گے، قرآن کے نسخے آج دنیا میں جتنے موجود ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ جتنے علماء کرام اور مفتی حضرات آج موجود ہیں اتنے کبھی نہیں تھے۔ آج جتنا قرآن، اب آپ دیکھیں کہ اب انٹرنیٹ کے اوپر بھی یہ قرآن موجود ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، تفسیر بھی موجود ہے، تو کتنے وسیع پیمانے پہ قرآن ہے اور ہر زبان میں موجود ہے۔ مگر مسئلہ سارا عمل کا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے۔ دین اسلام تو ایک عمل کا مذہب ہے۔ دین اسلام صرف باتوں کا مذہب نہیں کہ ہم باتیں کریں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ ہمارا نماز قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ خیرات قبول ہوگی۔ ہمارا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک ہم جھوٹ بولتے رہیں، کیونکہ جب تک منافقت ہوگی، اللہ کو منافقت پسند نہیں ہے۔ اللہ سچے، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کے رسول سچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف کی گلیوں میں چلتے تھے، لوگوں نے آپ کی سب سے پہلے جس سنت کا ذکر کیا اور آپ کو بلایا، کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ ہر مسلمان یہ دیکھ لے کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ چل رہا ہوں؟ اگر نہیں چل رہا ہے تو بھائی آج سے توبہ کریں کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کی پہلی سنت ہی نہیں زندگی میں لے کر آئے۔ ہم اپنے پیارے نبی کی پہلی سنت چھوڑ دی، اور قرآن میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم سچ نہیں بول رہے، اور صحابہ کرام ڈرتے تھے، صحابی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہماری حالت آپ کے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں ہماری حالت نہیں ہوتی، بدل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے کہ اگر تم ایسے ہو جاؤ جیسے میرے پاس ہو اس ماحول میں، ویسے ہی گھر میں بھی تم ہو، تو راستے میں تم سے فرشتے مصافحہ کریں۔ یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت، وہاں تو فرشتے بھی موجود اور صحابہ کرام بھی موجود، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار اور آقائے دو جہاں اور ختم رسول، صاحب براق والمعراج، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے نبی تو سچ بولنے والے، سچ کی تلقین کرنے والے، سچائی پہ زندگی گزارنے والے، سچ کے لیے قربانیاں دینے والے، اور ہم جھوٹ بولیں، ہم چیزوں میں ملاوٹ کریں، ہم سود کھائیں، اور ہمارے ہاں شراب پی جائے اور اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، ہمارے ہاں کھلم کھلا اللہ کے احکامات توڑے جائیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہ ہو۔ تو زوال کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو ایسے توڑ رہے ہیں کہ جیسے کوئی کافر بھی نہیں توڑے گا۔ آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم کہتے کچھ ہیں، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے قرآن اور سنت کا آئین، اور عمل ہمارا کیا ہے؟ دیکھ لیں آپ، ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہم قرآن اور سنت پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی اور اللہ کے بزرگ بھی موجود ہیں، مگر امر بالمعروف نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، ورنہ پورا نظام، پورا معاشرہ بدل چکا ہوتا۔ آج معاشرہ بدل کیوں نہیں رہا؟ اس لیے نہیں بدل رہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو۔ کون برائی سے روک رہا ہے؟ اسی طریقے سے سب کچھ قائم ہے، کوئی آواز بلند نہیں کر رہا کہ یہ سب بند کرو۔ یہ چیزیں جو کفار کی ہیں مسلمانوں میں کیوں ہیں؟ اللہ کے احکامات ہم کیوں توڑ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم کیوں توڑ رہے ہیں؟ آج ہمارے ہاں انصاف کیوں نہیں ہے؟ انصاف نہ ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ ہم انصاف کے لیے آواز نہیں بلند کرتے. ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ ناانصافی جب تک رہے گی اللہ ہم سے ناراض رہیں گے. تو آج تو کیس اگر آئے دو وکیل ہوں تو ایک وکیل کو معلوم ہو قاتل، دوسرے کو بھی معلوم ہے قاتل، مگر دونوں وکیل کیس لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. دونوں وکیل کیس لینے کے لیے تیار ہے کیونکہ پیسہ مل رہا ہے. تو یہ کہاں کی بات ہے کہ قاتل جانتے ہوئے کہ یہ قاتل ہے پھر اس کا مقدمہ کیوں لڑ رہے ہیں آپ بھائی؟ قاتل کا مقدمہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو پکا ہے کہ اس بندے نے قتل کیا ہے، ایک جرم کیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، پھر بھی لڑ رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اب اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، اور تقریباً بہت سو کی تو ختم ہو چکی. لوگ چلے گئے. آج دیکھیں اربوں انسان دنیا سے جا چکا ہے. یہ دنیا کی جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے، دنیا کی جو محبت ہے نا، دنیا کی چیزوں کی محبت، پیسہ اور گاڑی اور مکان اور اولاد، اور یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی ان میں سے کوئی. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ہم نے آخر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے. تو آج سے ہم وعدہ کریں کہ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، سچ بولیں گے اور سچوں کا ساتھ دیں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت یعنی سچ بولنا اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، تاکہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول کریں. اور مسلمانوں کی ترقی اسی دن سے شروع ہو جائے گی جب کہ عام مسلمان، سارے کے سارے مسلمان دین کو سمجھیں گے اور اللہ کے حکم پہ چلیں گے اور سچ بولیں گے. یعنی ہم اگر جھوٹ بولتے رہیں گے تو کبھی بھی ملک میں ترقی نہیں ہوگی، اور دنیا اسلام میں ترقی نہیں ہوگی جب تک جھوٹ رہے گا. ترقی اسی وقت آئے گی جو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، ہم اس کو پورا کریں گے تو ترقی شروع ہو جائے گی.